نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ علیہ وسلم. یہ سورہ حجرات کی آیات کریمہ ہے جس کا کچھ حصہ ہم نے گزشتہ جمعے میں تلاوت کی تھی. آج کی آیات، ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ بہت اہم ترین احکامات ہمیں بتا رہے ہیں. یہ رمضان مبارک آخری جمعہ ہے. اس جمعے کو ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس مہینے میں ہم نے کیا کیا، یا ہم نے اس مہینے میں حکمائی کی بات کی تھی یا اس مہینے کو ہم نے ظاہر کر دیا. ابھی بھی ہمارے پاس چند دن ہیں. ہم کم از کم اللہ تعالیٰ بڑے کریم ذات ہے، جب بھی انسان توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. اگر توبہ کی استقامت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. کہ اے ایمان والو، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، آپس میں صلح کیے رکھو تاکہ اللہ تم کا رحم کرے. یہ صلح کرنی اور صلح جوئی کے ساتھ رہنا یہ بڑی اہم ترین بات ہے، اہم ترین صفت ہے کسی مسلم معاشرے میں. کسی کے ساتھ لڑنا، کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا، کسی کے ساتھ فساد ڈالنا یہ مومن کی شان کے خلاف ہے. تو مومن کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ لڑتا پھرتا رہے، جھگڑا کرتا رہے. اس کا کام اچھے طریقے سے پیش آئے لوگوں کے ساتھ، اور کسی جگہ جھگڑا بھی ہو تو اس کو مٹانے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ اس جھگڑے کے اندر خود بھی حصہ ڈالے اور ان کو لڑا ڈالے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں بات آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ آدمی کے بارے میں حکم ہو جائے گا، اس کے اعمال ایسے ہو جائیں کہ جنت میں جانے والا ہو، لیکن جنت میں نہیں ڈال سکے گا کیونکہ اس نے کسی بندے کا خون بہایا ہوا. اتنا خون جیسے ہاتھ بھر جائے بندے کو، چلو بھر خون. یہ چلو بھر خون جنت کے ہر دروازے کیا گیا ہے، جنت نہیں جا پاتے. آج ہم کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر دیتے ہیں، کسی کو لڑا دیتے ہیں، کسی کا سر پھاڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس سے کیا میرا کیا اس نے کر دیا. بھائی آپ پر اس نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے چلو برابر بھی خون بہایا کسی کا نہ روپے گناہ، تو وہ کیا ہوگا، وہ خون تمہارے اور اس کے درمیان جنت کے دروازوں کے درمیان آئے ہو جائے گا. تم اس خون کو کراس کر کے جنت میں نہیں آؤ گے. وہاں اس وقت سفارش میں کوئی کام نہیں آئی، وہ گناہگار کا گزر چکا ہوگا. تو کتنی بڑی انسان کی یہ سزا ہے کہ اعمال بھی کیے مگر زندگی میں کسی کے ساتھ زیادتی کر ڈالی. وہ اپنے معاملے کو درست کر کے جائے، معافی مانگ کر جائے. یہ جو ہمارا عقیدہ ہم نے بنا لیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے، یہ بالکل غلط عقیدہ. یہ قرآن میں کسی جگہ نہیں دیا ہوا، میں نے تو نہیں پڑھا، نہ حدیث شریف میں کسی جگہ پڑھا کہ کسی جگہ یہ دیا ہو. ہاں یہ ان معاملات میں ہوگا جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہے کہ میں نے نمازیں چھوڑ دی، اللہ بہت بڑی میں اللہ معاف کر دی. روزے نہیں رکھ سکا، اللہ بہت بڑی میں اللہ معاف کر دی. اور کوئی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی، اللہ کی ناراضگی کا کام کیا، اللہ بڑے کریم اور رحیم ہے، اللہ معاف کر دی. لیکن یار اگر میں نے کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تو معاف نہیں کرے گا. یہ تو اللہ کو
بات کے بارے میں کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ کہیں گے یہ اس نے آپ کو معاف کرنا ہے، وہ جب تک معاف نہیں کرے گا میں معاف ہی نہیں کروں۔ اسی طرح ایک گناہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا وہ بھی معاف نہیں کروں، وہ کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، اگر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہوگا اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی معافی نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں معافی مانگے، 100 سال تک بھی شرک کرتا رہے اور مرنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سارے شرکیہ عبادات ضائع کر دیں گے اور اس کو ایمان کی دولت عطا کریں گے۔ ایک دفعہ ہی کلمہ پڑھنے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سارے اعمال سارے اعمال دھل جائیں گے پچھلے۔ لیکن اگر بھائی کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کی جگہ غصب کر لی ہے، مکان بناتے وقت پڑوسی کے 3 انچ علاقے میں چلے گئے، جانتے پوچھتے کہ یار دوسری جگہ تھی، کوئی پوچھنے والے نہیں، سرکاری جگہ پہ قبضہ کر لیا، گلی کو تنگ کر دیا، تو پھر بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں، جیسے فالتو کی جنت ہے ایسی مل جائے گی۔ آج ہم جب گھر بناتے ہیں آپ گلیاں دیکھتے ہیں ہماری، آپ پرانے برٹش شہر میں جائیں اور ہندوؤں کے گلیاں اور محلے بھی دیکھتے جاتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ اور کس طریقے سے وہ بنے ہوئے، وہ ہندو تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور آپ مسلمانوں کے کسی محلے میں چلے جائیں کوئی گلی بھی سیدھی نہیں نظر آئی۔ وجہ کہ جو گھر بناتا ہے وہ کہتے ہیں جی میں یہاں تک بناؤں گا، اس کو سمجھایا وہ سنتا ہی نہیں، کہتے ہیں میں نہیں پرواہ کرتا۔ کوئی ایک گلی آپ مجھے دکھا دیں پنڈی کی جو سیدھی بنی ہوئی ہو، کسی جگہ کسی نے نالی پہ قبضہ کیا ہوگا، کسی جگہ بجلی کے کھمبے پہ قبضہ کیا ہوگا، کسی جگہ سڑک پہ قبضہ کیا ہوگا، اور وہ بڑے مدد سے رہ رہا ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر راستے میں تم نے رکاوٹ کھڑی کی اس کے بعد تم جہاد پر بھی چلے جاؤ تو اللہ کو تمہارا جہاد میں قبول نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں کے لیے فصل پیدا کر کے آ گئے، آپ لوگوں کے لیے مصیبت پیدا کر کے آپ بعد والے کہاں سے کیسے گزریں گے؟ آپ نے وہاں مسجد بنا رہا ہے، لیکن یہ مسجد ہم بنا رہے ہیں اس جگہ کام کی تو ہم نے گلی تھوڑے بیچ میں لپیٹ، یہ آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ کے مسجد بنائی ہے، آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پرواہ نہیں کی، اس کی قیمت کدھر لگے گی؟ اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں۔ ہم اصل میں غلط کام سمجھ رہے ہیں، غلط حقائق پر کام کر رہے ہیں، غلط ہماری سوچ ہے، ہر چیز کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ پھر ہمیں کچھ لوگوں نے پٹی پڑھا دی کہ یہ بدعت 2 قسم کی ہوتی ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ وہ بھائی بدعت ہی ہوتی ہے، کوئی حسنہ وسنہ نہیں ہوتی۔ بدعت جو ہو گئی، بدعت کا کیا مطلب ہے؟ دین میں کل محدثۃ بدعۃ، دین کے اندر ہر نئی چیز گھڑ لینا بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالہ، اور تمام بدعتیں گمراہی ہیں۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ جب اتنا بڑا واضح فرمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا تو پھر ہمیں کہتے پھر ہر بندہ غلط کام کرے گا، کیا کہ یہ اصل میں یہ بدعت حسنہ ہے ہم کو بنائے ہوئے، پھر تو آپ کے پاس اختیار آ جائے گا ہر قانون توڑنے کا، اور ہر قانون آپ توڑیں، ہر حکم اللہ کا توڑیں تو ہر حکم کی اپنے پاس سے توجیہ پیدا کر لیں۔ تو یہ جو آیات کریمہ ہے سورہ حجرات کی، یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس میں بتایا گیا کہ آپ نے مسلم معاشرے کے اندر کس طریقے سے رہنا ہے، کس طریقے سے کسی کے ساتھ پیش آنا ہے، اور وہاں حکم کیا دیا گیا۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ بھئی آپ مسلمان ہیں، آپس میں بھائی بن کے رہیں، اللہ سے ڈرتے رہیں تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر اللہ نے ان خرابیوں کا ذکر کیا جس کی وجہ سے بھائی چارہ تباہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ وہ کون سی خرابیاں ہیں؟ پہلی خرابی یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے لوگوں کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مزاح نہ اڑائے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مزاح نہ اڑائے، وہ جی فلاں یہ جی فلاں ہیں، اور یہ جی پٹھان ہیں، اور یہ جی مہاجر ہیں، اور یہ جناب راجپوت ہیں، ان کی تو عادت ہے، یہ تو جناب بٹ ہیں، ان میں تو یہ خرابی پائی جاتی ہے۔ کسی قوم میں خرابی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، خرابی افراد میں ہوتی ہے۔ اگر زیادہ لوگوں میں خرابی آ جائے گی تو لوگ پوری قوم کو پھر الزام دیں گے، لیکن یہ سب سے بڑی حالت کی بات ہے اگر کسی قوم کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ وہ ساری قوم ہی خراب ہے۔ نہیں، ساری قوم ٹھیک ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ دیکھیں نا، سب سے اہم ترین قوم دنیا کے اندر قریش کی قوم ہے، جس سے تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس قوم میں سب سے اہم قبیلہ بنو ہاشم ہے، تو
کیا بنو ہاشم سارے کے سارے دوست تھے؟ اسی بنو ہاشم میں ابو لہب تھا جس نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے. آپ کا چچا بھی تھا. قرآن نے بتا دیا کہ یار ساری قوم نہیں ٹھیک ہوتی نہ ساری قوم خراب ہوتی. کوئی قوم کسی قوم کو یہ کوئی ایسا تانا نہ مارے کہ یار آپ تو فلاں ہیں، نہ کوئی عورت کسی کو تانا مارے کہ آپ کا باپ تو ایسا تھا، آپ کا تو بھائی جناب ایسا تھا، آپ کا فلاں ایسا تھا. اصل فساد ادھر سے شروع ہوتا ہے. پہلے ہم ایک دوسرے کی لطیفے بنا لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، پھر لوگ اس بات کو دل میں رکھ لیتے ہیں. یہاں سے دشمنی کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ کام نہ کیجیے، کسی کا مذاق نہ اڑائیے. کیوں مذاق نہ اڑائیے؟ اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوگا. جس کا تم مذاق اڑا رہے وہ اللہ کے یہاں آپ سے بہتر ہو. آپ کو کیا پتا، آپ تو اس کو کپڑے دیکھ کے اس کی بات چیت سن کے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے پاس اپنا اسٹینڈرڈ ہے کہ لوگ کون بہتر ہے. اگلی بات وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو. جو اس کا نام ہے سب سے بہتر تحفہ. ہر آدمی کو جو سب سے بہتر چیز لگتی ہے، جو اچھی لگتی ہے، اس کا اپنا نام ہے. آپ اس کا جو نام ماں باپ نے رکھا اس نام سے اسے پکارے، اسے خوشی ہوگی. وہ اپنا نام لکھا وہ کسی جگہ دیکھے گا تو اس کو اور خوشی ہوگی کہ یار اچھا میرے نام پہ بھائی ایک وہاں ہوٹل بھی ہے اس کے بعد لکھا ہوا تھا. اس کو یاد رہے گا کیونکہ نام ایک وہ پہلا تحفہ ہے جو والدین بچے کو دیتے ہیں. آپ اس کا نام بگاڑ کے اسے بلا رہے ہیں. یہ والدین بھی بڑے اہم ہوتے ہیں، بعض اپنے بچے کا خود ہی نام بگاڑ دیتے ہیں، پھر ساری زندگی بچہ اسی نام کے ساتھ زندہ رہتا ہے. اس کے پوتے ہو جاتے ہیں لیکن لوگ اس کو اسی شیدے کے نام سے پکارتے ہیں. وہ کہتا رہتا ہے یار میرے والد صاحب نے تو رشید رکھا تھا لیکن لوگ نے مجھے شیدہ کہتے ہیں. اور میرا کوئی بندہ میں اتنا عمر رسیدہ ہوتا پھر بھی مجھے شیدہ کہہ کے پکارتا ہے. رشید کہتے ہیں کہ جانتے اسے کوئی نہیں. شریف بتا رہی ہے ایسے کرتوت نہ اختیار کریں کہ آپ کا نام بگڑے اور نہ ہی کسی کا نام بگاڑیں. جو نام اس کا ہے اس نام سے پکاریں، کیونکہ اگر آپ مذاق اڑائیں گے نام بگاڑیں گے وہ آپ کا بھی نام بگاڑے گا. اور جب نام بگاڑے گا تو جھگڑا ہو جائے گا. شریعت منع کرے گی نہیں، آپ بھائی ہیں آپ کی جھگڑا تو کرنا نہیں. اور اگلا حکم کیا شریعت دے رہی؟ بئس الفسق الفسوق بعد الایمان. یہ بہت بڑا فسق ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے. ایمان لانے کے بعد کسی مسلمان کرنا بگاڑنا. مدینہ طیبہ میں اوس و خضر دو بڑے قبیلے تھے. ان کی بڑی عادت تھی ایک دوسرے کا نام بگاڑ کے پکارنا. بڑے بڑے فضول نام تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں پوچھیں کہ فلاں قبیلے کا فلاں بندہ، اس کو وہی نام بتاتے جو انہیں بگاڑا ہوتا. آپ اس نام سے بلاتے اس کو، وہ کہتے ہیں یہ تو میرا نام نہیں ہے، یہ تو میری چھیڑ ہے جو لوگوں نے بنائی ہے. اللہ نے حکم دے دیا کہ بھائی آپ صحیح نام لوگوں کو بتائیں اور صحیح نام سے انہیں پکاریں. اور جب بھی کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے، آپ سب سے پہلے اس کا نام پوچھتے ہیں اور اگر اس کا نام نامناسب ہوتا نام بدل دینا. ایک صاحب آیا اس نے کہا کہ میرا نام مرن ہے. مرن کا مطلب ہے کڑوا. آپ نے کہا یہ کون سا نام ہے؟ نام بدل دیا. آپ نے کہا تم تو بڑے نیچے ہو گئے، تم تو بڑے پیارے ہو، آپ نے نام بدل دیا. اچھے نام رکھو. اولاد کے نام اچھے رکھنے چاہیے جس کا گمانی بھی ہو. ہمارے پاس تو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے نام ہے. میں کیا لکھتا ہے کوئی اور نام نہیں. آج لوگ کیا کرتے ہیں اپنی بچیوں اور بچوں کے نام ٹی وی کے ڈراموں پہ رکھتے ہیں کہ جی فلاں ڈرامہ دیکھا تھا، وہ نام کسی ہندو کا ہوتا ہے اور اس کے جو ہندی معنی ہوتے ہیں اسی کے اثرات بچے میں پیدا ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں. بھائی آپ نے نام ہی اچھا نہیں رکھتے. آپ نے بچے اور بچوں کے نام امہات المؤمنین کے کیوں نہیں رکھتے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام بھی کیوں نہیں رکھتے؟ اور جب آپ نام رکھ لیں پھر اس نام کی قدر نہیں کریں، اس نام کو بگاڑ کے نہ پکاریں کہ نام تو آپ نے کسی صحابی کا رکھا ہوا ہے اور آپ 2 گناہ کر رہے ہیں. ایک اس بندے کا نام بگاڑنا اور دوسرا اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عزت نہ کرنا. یہ بھی بڑا سخت گناہ ہے. وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ بھی ان سے راضی ہو گئے. اس کا نام ہے کیسے بگاڑ؟ اس کا نام تو ہمارے سامنے لیا جائے تو ہم کہہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو، بجائے کہ ہم بگاڑ رہے ہیں. اسی بگاڑ سے فساد پیدا ہوتا ہے. اور اگلی بات کیا بتائی گئی؟ اگلی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی قرآن کی اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہ کرو کہ بھائی فلاں نقصان ہو گیا، یار یہ کسی کو فلاں نے کیا ہوگا.
کام ہو گیا غلط کام، یار اس کے پیچھے ایک لگتا ہے اسی کا یار یہ ہمیں تربیت دے دی گئی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، کوئی نقصان ہو گیا، چوری ہو گئی، فوراً ہی کسی خاتون کے پاس دوڑے گئے، کسی بزرگ کے پاس دوڑے گئے، نام یار بے شمار بزرگ ہم نے پالے ہوئے، ان کے پاس چلے گئے کہ یہ نقصان ہو گئے، یہ فلاں والد صاحب بیمار رہتے ہیں، یہ والدہ بیمار رہے، بھائی 90 سال عمر ہے، بیمار ہی ہوگی نا. اس نے آگے سے کہہ دیا کہ نہیں آپ کی والدہ پہ تو جادو دو. اچھا جادو ہاں وہ ہے آپ کے اپنے رشتے دار جس نے جادو کیا ہو. بس پھر ہم آگے ہم نے تمام رشتے داروں کی گردلائیں لگا لی، یار یہ وہ رشتے دار ہیں. بھائی پہلی بات ہے آپ اس کے پاس گئے نہیں، جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ علیم الخبیر ذات تو ایک ہی، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. کسی بابے بابی کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہوا. یہ علم تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہوا، یہ علم کسی کے پاس نہیں ہے. یاد رکھیے گا اگر آپ جا رہے ہیں تو اللہ کے حکم کو توڑ رہے ہیں. جو اللہ کہہ رہا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، غیب کا علم تو میں جانتا ہوں، غیب اور ظاہر کا علم میں جانتا ہوں. ظاہر میں ایک آدمی ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، اللہ جانتے ہیں وہ بندہ اچھا نہیں، لیکن ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، کیونکہ یہ جو دم کرنے والے لوگ ہیں اس قسم کے فراڈی، یہ قرآن کی اس حکم کے خلاف آپ کو لگا دیں گے کہ بھائی آپ کے خاندان کا بندہ ہے جی، حج بھی اس نے کیا ہوا، بس ایک آدھ حاجی اس میں آ جائے گا، بڑا قریبی ہے جی اس کی، کوئی ایک ایسی نشانی بتا دیں گے جو ہر خاندان میں ہوتی ہے. ہر خاندان میں عورت اور مرد ہوتے ہیں کہ جی بس طرح ہے جی قد اس کا بڑا پورا سا ہے جی، بس یہ کہہ دیا. ابھی پورے قد کی تو آپ کی اپنی ڈیفینیشن ہے، میری اپنی ڈیفینیشن ہے، اس کے اندر جو بھی مجھے اچھا نہیں لگا خاندان میں کہوں گا یار کسی خبیث نے بھی جادو کیا. قرآن کو حکم توڑ دیا، آپ نے بدگمانی کی. جادو کرنے سے کیا کر سکتا ہے میرا کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جادو سے بھی، جب تک اللہ نہ چاہے. آپ اللہ سے رجوع کریں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس میں اللہ نے شفا رکھی. آپ آخری 2 کل پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، وہ تمام جادو اور ٹونوں سے نجات دینے والے. بھائی ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو نسخہ ہمیں اللہ کے رسول نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں، وہ ہمیں اور پڑھی پڑھا دیتے ہیں. پھر بدگمانی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بدگمانی کتنا بڑا جرم ہے. انما الظن اسم، یہ جو بدگمانی ہے، بدگمانیاں بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے بارے میں بدگمانی کرنی. اور پھر اللہ حکم ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، ڈور نہ لگاؤ کہ کب آتا ہے کیا کرتا ہے کیسے کام ہوگا. آپ اس بات میں سے تو آپ کا غلط نہیں، آپ کسی کی جاسوسی کریں. خام خواہ ڈور لگانا، کیا خریدتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں، کیا نہیں کرتے، اس سے بھی انسان خراب ہوتا ہے. آپ کو آدھی تک انفارمیشن ملے گی اور آدھی اطلاع کے اوپر آپ ذہن میں ایک تصویر بنا کے بیٹھ جائیں گے، یہ ٹوٹلی غلط ہوگا. اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ آپ کے بارے میں کرتے ہیں، لوگ معاشرے کے اندر انتشار پھیلے گا اس خرابی کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کام نہ کیجیے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کیجیے. اور کیوں غیبت نہ کیجیے؟ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم چاہو گے کہ تمہارا بھائی مر جائے، اس مردہ بھائی کا تم گوشت کھاؤ؟ فکرہتموہ، تمہیں بڑی کراہت آئے گی مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے. اس لیے یاد رکھو کسی کی غیبت کرنا بالکل اسی طرح ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. یہ ہمیں دکھا دیا جائے گا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، جس کی ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی 3 کام ایسے ہیں، اگر آپ 3 کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے روزے بھی گئے، پھر آپ کا حج بھی گیا، پھر آپ کا عمرہ بھی گیا، پھر آپ کی نماز بھی گئی. آپ بڑی محنت کر رہے ہیں، رمضان شریف گزار رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، عبادات بھی بڑی کر رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ 3 کام اور بھی ہم کر رہے ہیں. ان میں سے ایک کام بھی ہم کریں گے تو ساری عبادات پر کیا ہو جائے گا؟ ساری عبادات پر پھر پانی پھر جائے گا. اس کے علاوہ مجرم علیحدہ ہوں گے کہ اللہ نے رمضان مبارک کا مہینہ دیا تھا، اس کو بھی ضائع کر دیں. اور وہ 3 کام کون سے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا ناحق خون بہانے والا، کہ جھگڑا کرتا ہے جناب کسی کا خون بہا دیا، اس سے قتل کرنا مراد نہیں، ویسے ہی کسی کا ساتھ مار دینا. آپ بڑی تیزی سے گاڑی چلا کے آ رہے ہیں کہ میں بڑا جلدی ہے مجھے جی، اور آپ نے گاڑی مار دی. نیت تو نہیں تھی یار، لیکن یہ بھی تو جرم ہے.
آپ آرام سے چلیں، آپ نے گزار کر دیا، آپ کو بندہ پیدل جا رہا ہے اس کو بھی کہوں کریں، وہ بھی تو اس ریاست کے شہری ہیں۔ آپ جب بھی ایکسیڈنٹ دیکھیں گے اللہ ماشاء اللہ تقدیر سے بچائیں، وہی تقدیر سے عموماً تیز رفتاری کر دی جاتا ہے کہ تیز رفتاری نہیں کر پرواہ نہیں کی، بس چلے گئے، کوئی بھاگ نہیں گئے، بھاگ نہیں گئے، لیکن وہ جو خون کے اس کے قطرے گر گئے ہیں نا وہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، کہ آپ نے پرواہ نہیں یا کسی کو ایسی کوئی چیز مار ڈالی وہ لڑ پڑے کسی سے، تو جو ناحق خون بہانے والا ہے، دوسرا چغلخوری کرنے والا ہے، جو چغلیاں کھاتا ہے کرتا ہے کہ جی کسی کے پاس بیٹھے کو بندہ سامنے سے گزرا، کہا یار یہ بڑا چور ہے یار، یہ فلاں محکمے میں ہوتا ہے، اس کا پروگرام ٹھیک نہیں ہے، نہ آپ نے پوچھا تو ویسے ہی بتا دی، کسی اور کو کام کرتے دیکھا کرے یار یہ بڑا کام چور ہے میں اسے جانتا ہوں، بھائی آپ سے اس نے مشورہ کی اس کو میں کام پہ لگا، یہ آپ کیوں چغلیاں کر رہے ہیں؟ کوئی کام کسی کا کسی کے گھر جا کر بتا دینا، کوئی کہہ رہا ہے یار میرا بیٹا پڑھنے جاتا، کہتا ہے یار آپ تیرا بیٹا پڑھنے جاتا، کل مجھے صدر میں ملا تو یار پڑھنے جا رہا ہے تو صدر آپ کا کیا کام اس کو باپ کو بتانا، آپ کی کس نے ذمہ داری لگائی کہ ہم افواہ کی چغلیاں کھائیں؟ ہاں آپ اس بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا پڑھنے کے لیے آپ کے والد صاحب بڑے غریب ہیں، محنت کر کے آپ پڑھاتے ہیں، آپ پڑھا کریں، ان کو پتہ چلا تو ان کو دکھ ہوگا، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن بجائے کہ اس کو تو منع نہ کریں، اس کو نہ سمجھائیں، اس کے باپ کو جا کر بتائیں، کسی جگہ وہ رشتہ کر رہا ہے آپ خام خواہ بیچ میں ٹانگ اڑائیں کہ یار میں ان کو جانتا ہوں کہ ان کو کوئی چال چلنے ٹھیک نہیں ہے، آپ کا یہ کہہ دینا معمولی کام نہیں ہے، آپ کی ساری عبادات ضائع ہو جائیں گی، آپ نے چال چلن کا ٹھیکہ لیا ہوا، آپ کون ہے کسی کی چال چلن کے بارے میں سرٹیفکیٹ دینے والے؟ ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بڑا متقی ہوں اور میرا چال چلن ٹھیک ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب پر پردہ ڈالا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن حکیم میں کہ اپنا تقوی کی کہانیاں نہ سناؤ لوگوں کو کہ میں بڑا نیک ہوں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہوا، ماں کے پیٹ سے اب تک یہ ذات کو علم ہے، وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، ہمیں کیا پتہ کسی کو، تو قرآن آپ نے فرمایا کہ خبردار کسی کی چغلی نہ کھانا، اور تیسرا وہ تاجر جو سود کا کاروبار کرتا ہے، کاروبار سود کا کر رہا ہے ساتھ حج بھی کر رہا ہے کہ جی آپ کو اس سے مال لے جائیں، آج پیسے دیں گے نقد تو 1000 روپئے لوں گا، 3 دن بعد دیں گے 1200 لوں گا، 1200 کیا چیز ہے، یہ 200 سود آپ لے رہے ہیں، یہ 200 کیا ہے آپ سود لے رہے ہیں اس سے، وہ آپ کا بھائی ہے وہ آج نہیں دے سکتا، آپ نے بھائی آپ 1000 لے لیں، آپ 2 دن بعد مجھے 1000 ہی دیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو ڈھیل دیتا ہے نا مال میں کہ آپ بعد میں دے دیجیے، وہ تو اتنے روپئے صدقہ کرنے کے برابر ہے کہ اللہ کے وہ صدقہ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو اس سے زیادہ دوں گا، اور سمجھ رہے ہیں کہ بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ تو سود لینے والا تھا۔ ایک صحابی ہیں انہوں نے پوچھا ایک بہت بڑے عالم سے کہ یہ مجھے نہیں سمجھ آئی اس حدیث شریف کی، اس شریف کے بارے میں آپ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خون بہانے والا، سودی کاروبار کرنے والا اور چور خوری کرنے والا، ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے، اس کے یار غیبت کرنے والے کو یا چغلی کرنے والے کو کیسے اس کے برابر کر دیا گیا خون بہانے والے کو؟ انہوں نے کہا بھائی غیبت اس میں سے سب سے سنگین گناہ ہے، چغلی کھانا سب سے بھی مکروہ گناہ ہے، کیوں؟ اس کی چغلی کھانے کی وجہ سے کوئی بندہ قتل ہو جائے گا، کسی کو خون بہا دیا جائے گا، اس کی چغلی کرنے کی وجہ سے کوئی کسی کو مال ہی غصب کر لے گا، کیونکہ یہ کہہ کہ یار یہ آپ سے اس نے سودا تو 1000 تک دیا ہے، یہ چیز تو 200 روپئے کی بھی نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ بندہ پیسے نہیں دے گا تو ان کا جھگڑا ہو جائے گا، جھگڑا کس وجہ سے ہوا کہ ان بھائی صاحب نے چغلی کھائی اپنے پاس ہم منع کیا گیا، اور وہ لوگ جو کسی کا خون نہیں بہاتے، جو کسی کی چغلی نہیں کرتے اور کسی کا مال غصب نہیں کرتے، سود پہ نہیں لیتے دیتے مال، اور لوگوں کو قرض حسنہ دیتے ہیں، اور قرض حسنہ ڈوب بھی جاتا ہے، بعض آپ نے کسی کو قرض دیا اور وہ نہیں ادا کر سکا، تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دیں، اگر تم اس کا اجر جانو تو تم معاف ہی کر دو اس کو، اللہ تمہیں اور عطا کر دیں، بھائی ہم نے اگر کسی کو دیا ہے تو کہاں سے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما رزقناہم ينفقون، اس مال سے دو جو میں نے تمہیں عطا کیا، اللہ کی دی ہوئی، اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، اللہ چاہتے تو مجھے قرضہ لینے والا بنا دیتے، اللہ نے مجھ پر احسان کیا، مجھے قرضہ دینے والا بنایا، میں
میں اس کو بھیڑ دوں اور پھر نہ دے سکے، میں سمجھ جاؤں کہ وہ نہیں دے سکتا، پھر میں اسے معافی کر دوں، کیونکہ یہ معاف کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تم اگر اس کا اجر جان جاؤ تو تم معافی کر دو، تم مطالبہ ہی نہ کرو، تو اللہ تمہیں کہیں اور سے عطا کر دیں گے۔ اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، ایک انگریز کا، یہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ ابھی ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا اور ہندوستان کے اندر آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، اور اس تحریک کے سلسلے میں ہندوستان کے اندر 1919 کی بات ہے، یہ ایک جلسہ انہوں نے رکھا، ہندوؤں نے، مسلمانوں اور سکھوں نے مشترکہ جلسہ تھا انگریزوں کے خلاف امرتسر کے اندر۔ امرتسر میں باغ ہے، اس کو جلیانوالہ باغ کہتے ہیں، اس کے اندر وہ جلسہ تھا، اور وہاں جلسہ جاری تھا۔ انگریزوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے بتایا کہ وہاں بڑے ہزاروں لوگ ہیں، وہ آپ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ تو پاگل صاحب بریگیڈیئر تھا وہاں پر، اس نے فوراً ایک فوجی دستہ نکالا، کہتے یار ہمارے موجودگی میں نعرے لگ رہے ہیں۔ اس نے آ کر اس باغ کے سامنے گلی تھی، اس کے سامنے اس نے اپنے فوجی کو کھڑا کر دیا، رکھنے دے کے کھڑے ہو جاؤ گے، اور اس میں لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کیا کہ میں تمہیں 5 منٹ دیتا ہوں، یہ باغ خالی کر دیں۔ باغ میں تو جلسہ ہو رہا تھا، کسی نے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ جیسے یہاں بات کر رہے ہیں تو باہر سے کوئی ہمیں اعلان کرے تو اندر آواز بھی نہیں آئی، اور ظاہر ہے کچھ لوگوں نے سنا بھی ہوگا تو ان کو ان کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ یار ہم تو پرامن طور پہ ایک جلسہ کر رہے ہیں، ہم تقریریں سن رہے ہیں، اس میں کون سا جناب؟ اس نے کہا نہیں، یہ دفعہ 44 لگی ہوئی ہے۔ دوبارہ اس نے حکم دہرایا، وہ لوگ اپنے جلسے لگے رہے، اس نے حکم دیا فائر، وہ انگریز فوج نے فائرنگ شروع کر دی، وہ 500-600 لوگ مارے گئے وہاں۔ پھر انہیں فائرنگ کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جو زخمی تھے ان کو بھی نہیں اٹھانے دی۔ لیکن ایک میجر تھا، اس کا نام میجر میسی تھا، اسی فوج میں، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا جی میں گولی نہیں چلاؤں گا۔ وہ جو بریگیڈیئر ڈائر تھا اس نے کہا گولی مارو، تمہارے پاس بھی رائفل ہے؟ اس نے کہا ہاں سر میں گولی نہیں چلاؤں گا۔ اس نے کہا میں نے برطانوی فوج جوائن کی ہے برطانیہ کے دشمنوں کے خلاف، جو برطانیہ کے خلاف بندوق اٹھائے گا اس کے خلاف لڑوں گا میں، یہ میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے۔ لیکن یہ تو نہتے شہری ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، یہ صرف نعرے لگا رہے ہیں، تو نعرے تو ہمارے برطانیہ میں بھی لوگ لگاتے رہتے ہیں ملکہ کے خلاف، تو کیا ہم عام کو گولیاں مار رہے ہیں؟ میں نہیں گولی چلاؤں گا۔ اس نے دوبارہ اسے کہا کہ اس نے کہا جناب یہ غیر قانونی آرڈر ہے، میں نہیں مانوں گا۔ خیر وہ قتل عام ہو گیا، 600-700 بندے قتل ہو گئے، یونٹ واپس آئی، میجر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، ان کا کورٹ مارشل ہوا میجر میسی کا۔ اس نے آ کر بھی کہا کہ جناب مجھے جب دوبارہ بھی کسی جگہ میں جان چھڑانے کی کوشش کی بریگیڈیئر نے کہ چلو یار آئندہ نہ کروں، اس نے کہا آئندہ بھی یہی کروں، اگر آپ مجھے کسی ایسی جگہ لے جائیں گے یار بے گناہ لوگوں پر گولی چلاؤ تو میرا ضمیر نہیں مانتا، میں فوج کا ایک افسر ہوں، میری تربیت کی گئی ہے کہ دشمن سے لڑنا ہے، جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے گا اس پر تو ہم گولی چلائیں گے، لیکن نہتے شہری کے اوپر جو نعرے لگا رہا ہے یا جلوس نکال رہا ہے اس پر مجھے اختیار نہیں ہے گولی چلانے کا۔ اس کو ہم نے کورٹ مارشل کیا، کوئی 4-5 سال سزا دے دی، قید بامشقت ملازمت سے برطرف کر دیا گیا، اور اس کو امرتسر سے اٹھا کر ہم نے بہاولپور جیل میں بھیج دی۔ بہاولپور جیل میں آج بھی وہاں بیرک ہے، اس کو گورا بیرک کہتے ہیں، جس کے اندر اس کو رکھا گیا، بیرک کو قاعدہ بنائی گئی۔ ظاہر انگریز فوج میں ایک میجر تھا، اس کو انہوں نے ایک کلاس دینی تھی، انہوں نے کہا یار ایک تو گرم علاقے میں رکھو، بہاولپور بڑا گرم علاقہ ہے تاکہ اس کا وہ دماغ ٹھیک ہو، وہاں مجھے اس کا کوئی بات نہیں ہے، میں معافی بھی نہیں مانگوں، مجھے نہیں کر۔ اب جو بتانے کی بات یہ ہے، اس جیل کے اندر رمضان مبارک کا مہینہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کا اسی دن فیصلہ کر دیا تھا، اس میجر میسی کی تقدیر کا، جس دن اس نے کہا میں نہتے شہری میں گولی نہیں چلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ کا فیصلہ پھر نافذ ہو جاتا ہے۔ وہاں اس نے دیکھا ایک قیدی کا مسلمان جس کو وہ مار رہے ہیں باہر جیل میں، مار کے اس کو بے ہوش کر کے چھوڑ گئے، یہ اپنے اس سیل میں سے باہر نکلا، اس قیدی کو اٹھا کے اپنے کمرے میں لے آئے اور اس کا منہ دھلوایا، اس کو کہا پانی پیو دو، اس نے کہا نہیں میں پانی نہیں پی سکتا، میں روزے سے۔ اس نے کہا یار یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا روزہ کیا چیز ہے، اسے پتہ ہی نہیں روزہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا شاید یہ رات میں پابندی لگائی ہے کہ پانی نہیں پینا، کہتا یار یہاں یہ کبھی بندہ کوئی نہیں ہے، یہ ٹھنڈا پانی پیو۔ اس نے کہا نہیں جناب میں روزہ میں نے رکھا ہوا۔ اس کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے یہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر صبح فجر سے پہلے سے لے کے مغرب تک کوئی چیز کھائی پی نہیں جاتی، چاہے انہوں نے مجھے آج بڑا مارا ہے اور
مجھے بڑی سخت پیاس ہے لیکن میں اللہ کا حکم توڑ دوں. وہ بڑا حیران ہوا. یار اللہ کا کوئی ایسا حکم ہے جس کو اس کے خیال میں تو اللہ بھی نہیں دیکھ رہا, اس کے خیال میں تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, پانی پی لینا چاہیے نا. لیکن اس نے کہا نہیں, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے استقامت دے گا کہ میں اس گرمی میں اور اس پیاس سے بھی میں دن گزار دوں, اور آدھا دن تو میرا گزر بھی چکا, میں تو روزہ نہیں چھوڑوں. خیر وہ اپنے اس کے بعد وہ چلا گیا قیدی وہاں سے. یہ سوچنے لگ گیا محسوس یار یہ کون سا دین ہے جس کے اندر ایک آدمی جس کو اس بات کا خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے, جبکہ میرے سر میں تو کوئی بھی نہیں. اس نے اس قیدی کو پھر بعد میں دوبارہ بلایا کہ یار یہ مجھے بتاؤ یہ روزہ کیا چیز ہوتی ہے, یہ کیسے فرض ہوا. اس قیدی نے اس کو بتایا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ اللہ کے احکامات ہیں کہ جب تم کلمہ پڑھ لیتے ہو, ایک اللہ کو اپنا حاکم اور معبود مان لیتے ہو, تو پھر اللہ کے حکم کے لیے تم بھوکا اور پیاسا رہنا تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے. جب تم بھوکا اور پیاسا رہتے ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, پھر تمہارے سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں, پھر تم جھوٹ بھی نہیں بول سکتے, پھر تم زیادتی بھی نہیں کرتے, تم جانتے ہو کہ اللہ دیکھتا ہے. روزے کا مقصد بھی یہی ہے لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, تمہارے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہم جب کلی نہیں کرتے ہیں تو احتیاط سے کلی کرتے ہیں کہ پانی نہ اندر چلا جائے. میجر میسی نے جیل کے اندر اسلام قبول کر لیا, اس نے اسلام قبول کر لیا اور قیدی نے اس کا نام عبد الرحمان رکھا. اب کتنا بڑا فیصلہ ہے. ایک آدمی جو عیسائی تھا, سور کھاتا تھا, ایک لمحے کے اندر ایک اس قیدی کے روزہ دار کی وجہ سے اللہ نے ایمان کی دولت نصیب کی. اب وہ جیل سے جب رہا ہوا تو نواب بہاولپور کو پتہ چلا کہ یار وہ جو میجر جیل میں بند تھا وہ مسلمان ہو گیا. تم نے اسے بلا لیا اور اسے کہا کہ یار تم انگلینڈ جا کر کیا کرو گے, تم میری فوج میں شامل ہو جاؤ, میں تمہیں اس سے بڑا عہدہ دوں گا جو تمہیں برطانوی فوج میں دیا ہوا. تو میری جو بہاولپور کی فوج ہے اس کی ٹریننگ تمہارے ذمہ ہوگی. انہوں نے بہاولپور کی فوج میں اس کو بہت بڑا عہدہ دے دیا, اس کو گھر بھی مل گیا, اس کو گاڑی بھی مل گئی. اب اس نے باقی زندگی عبد الرحمان کے طور پہ گزاری اور لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے, اور پھر بہاولپور میں ان کی وفات ہوئی. آج بھی ڈیرہ نواب ایک جگہ ہے بہاولپور کے اندر, وہاں پر ان کا مزار ہے, لوگ دور دور سے ان کی مزار پر فاتح پڑھنے کے لیے آتے ہیں. جی اللہ کا فیصلہ ہے. کیوں یہ فیصلہ کیوں ہوا؟ اس نے کہا تھا یار میں کسی کے گناہ کا خون نہیں بچاؤں گا, چاہے میری نوکری جاتی ہے, چاہے مجھے جیل بھی بھیج دیا جائے. اللہ نے جیل سے نکال کے شاید وہ جو منصب اسے نواب بہاولپور نے عطا کیا تھا برٹش گورنمنٹ بھی نہ دے سکتی. جو مراعات اور جو تنخواہ اس کو نواب بہاولپور نے دی وہ تو کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا. نواب بہاولپور اس کا احترام کرتا تھا کہ یار یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کو حکم مانا ہے, اور اللہ کو حکم کو ماننے کی وجہ سے اس کو نوکری سے نکالا گیا, اور یہ سچا اور کھرا مومن ہے. یہ ہے اسلام کی اور دین کی طاقت. جب آپ زندگی میں طے کر لیتے ہیں نا کہ یہ گناہ کا کام ہے میں نہیں کروں گا, اللہ کی ہدایت کا فیصلہ کر لیتے ہیں. ایک تکلیف تو آ جاتی ہے, پریشانی بھی آ جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہی تو پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں, اللہ ہی تو تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اپنے معاملات کے اندر کہ یار ہم کسی کا مال غصب کر کے, کسی کا مال چھین کے, کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے کر کیا کما رہے ہیں. جب آپ کوئی جھوٹی گواہی دیتے ہیں تو اپنی جگہ ہٹنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم واجب کر دیتے ہیں, ادھر سے فیصلہ ہو جاتا ہے. آپ عدالت میں کہہ رہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ جگہ اسی کی ہے جی, میں پچھلے 20 سال سے اس کو جانتا ہوں, حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مالک ہی نہیں ہے, یہ قبضہ گروپ کا بندہ ہے, لیکن میں نے پیسے لیے ہوئے میں بیان دے رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس پہ قدم نہیں ہٹتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس پر جہنم کی واجب کر دی ہے. اس نے چند ٹکوں میں خاطر کسی کے خلاف بیان دے کے کسی کی جگہ کسی کو دلوا دی. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اگر آپ اپنے قریب میں دائیں بائیں غور کریں تو آپ کو بے شمار ایسے کردار مل جائیں گے جن کا کام یہی ہے کہ جھوٹی گواہی دینا, جھوٹ بولنا, لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا, لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا, اور سمجھنا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے, قیامت والے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے. یہ بالکل فراڈ عقیدہ ہے, یہ بالکل جھوٹا عقیدہ ہے, اس کے عقیدے کی کوئی سند ہی نہیں ہے. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو میں تمہاری شفاعت کروں گا اللہ کے حضور, میں قیامت والے دن اللہ کے آگے سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا جو کسی نے نہیں کی ہوگی. اللہ مجھے حکم دیں گے کہ سر اٹھائیے اور مانگیے. اور قرآن حکیم میں ایک آیت ہے
جس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے بڑی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو قریب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ باقی انبیاء نے فرمایا کہ ہم نے یہ کام اس لیے کیا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے۔ میدان حشر سے مراد یہ ہے کہ میدان حشر میں ہم کتنی شفاعت منظور کریں گے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے کہ بس میں خوش ہو گئی۔ لیکن آپ نے فرمایا یاد رکھو میں تمہاری شفاعت کروں گا، لیکن اگر تم نے زندگی میں کسی کی مال میں خیانت کی ہوگی، کسی کا مال دھوکے سے ہتھیار لیا ہوگا، کسی کی چیز ادھر سے اٹھا کر کسی اور کو دے دی ہوگی، تو یاد رکھنا وہ چیز تمہارے کندھے پر سوار ہے، چاہے وہ زمین ہو، آپ نے مثال دی، چاہے وہ کسی کی بکری ہو یا کسی کو اونٹ ہو، تم کندھے پر اٹھا کر لے آؤ گے میدان حشر۔ تمہارا جسم اور پہاڑ کتنا بڑا بنا دیا جائے گا، اور زمین تم اٹھائے ہوئے ہوگی 6-7 طبق تک، اور وہ زمین اور وہ مال اور وہ جانور، اس دن اللہ سب کو قوت گویائی عطا کریں گے۔ لوگ بولیں گے، جانور بھی بولیں گے، اور وہ جانور کہے گا کہ میرا مالک تو فلاں تھا، اس نے مجھے ہتھیار دیا تھا، اس نے مجھ میں خیانت کی اور اس کو فلاں کے حوالے کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا ایسی حالت میں جب تمہارے کندھوں پر کسی اور کا مال بلبلا رہا ہوگا، چلا کر تمہارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، تو اس وقت میں تمہاری شفاعت اللہ کے حضور کیسے کروں؟ میں کیسے کہوں گا کہ یہ میرا اونٹ تھی؟ میں تو نہ کہہ سکتا۔ یاد رکھیے یہ بڑا اہم بات ہے، ہمیں اپنے معاملات پہ نظر رکھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جس آدمی نے ملاوٹ کی اس پہ وہ ہم میں سے آئی نہیں ہے، وہ کلیم ہی نہ کرے کہ وہ امت مسلمہ سے تعلق ہے، امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سمجھے کہ میں امت میں ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے ملاوٹ کی تو پھر میری امت سے تعلق نہ رکھیے، پھر یہ کلیم نہ کیجیے گا کہ آپ میری امت میں سے ہیں۔ جس وقت آپ ملاوٹ کریں گے اسی وقت آپ کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، آپ میں نشان لگ جائے گا کہ امت مسلمہ کے نشانات مٹا دیے ہیں، وہ قیامت والے دن آپ امت میں سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی باتیں وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، ہمیں خبر ہی نہیں۔ ہم اپنے بات پہ گیان لگائے بیٹھے ہیں کہ جی ہماری بس شفاعت ہو جائے گی، بس ایسے ہی جیسے جائیں گے، کلمہ ایک دفعہ ہم نے پڑھا ہوا سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ کہیں کوئی کو آیت میں نہیں دکھا دی، کوئی حضور علیہ السلام کی حدیث بتا دی، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ اور ایک دفعہ ایک صحابی ہے حضرت کعب بن اسلم ان کا نام ہے، اس میں بات ختم کر دوں۔ یہ آدھی رات کو مسجد نبی میں پہنچ جاتے، پانی یہ بھر کر لے آتے، مسواک تازہ بنا کر لے آتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تہجد کے لیے تو یہ پانی لے کے ساتھ چلتے، وضو کرواتے، مسواک پیش کرتے، جب بھی آپ آئے نکلے جا کے بیٹھ جاتے۔ حضور بڑے خوش ہوئے ان کی اس جانے ساری سے، بھئی یہ بندہ سوتا کس ہوتا ہے، جب بھی وقت ملے آ کے بیٹھ جائے، مسواک اور پانی لے کے جا میں وضو کرنا اور پانی میں لے جائے۔ تو آپ نے ایک دن کعب بن اسلم سے خوش ہو کر کہا کہ آپ کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے دعا کروں، مانگو۔ حضرت کعب بن اسلم نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی خواہش ہے کہ مرنے کے بعد قیامت والے دن بھی آپ کے ساتھ نصیب ہو، یہاں تو میں آپ کے ساتھ گھر سے آ جاتا ہوں آپ کے پاس، لیکن قیامت والے دن آپ کے ساتھ ہونا تو میرے اختیار میں نہیں ہوگا۔ یہاں تو ہمارے اختیار میں اللہ نے کچھ دیا ہوا ہے، کچھ اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم بازار میں چلے جائیں یا مسجد میں آ جائیں، لیکن قیامت والے دن حضور کی معیت میں ہونا یہ تو اللہ فیصلہ فرمائیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے کو کچھ اور مانگو، انہوں نے تو بس یہی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہیے کہ قیامت والے دن آپ کے میں ساتھ ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا، آئنی علی نفسک بکثرت السجود، تو پھر تم کثرت سے سجدے کرنا اور اس طریقے سے میری مدد کرنا، میں تمہارے لیے دعا کروں۔ آپ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ بس تم میرے ساتھ ہو گئی، کیا کہا بکثرت السجود، اللہ کے بکثرت سجود کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں اطاعت کرنا، کثرت سے سجدے کرنا، اس سے میری مدد کرنا، تو میں بھی تمہارے لیے دعا کروں۔ آپ نے بتا دیا کہ یہ خالص صرف میرے اختیار میں نہیں کہ میں کہہ دوں اور تم چلے جاؤ گے، ہاں تم اپنا کام نہ چھوڑنا، تم اپنے عمل سے۔ آج ہمیں
پاکستان کے اندر کتنے بابے ہیں، ان کی کرامت آپ سن لیں، کسی کو بتایا ہوتا ہے بس ٹھیک ہے اب آپ جائیں جو مرضی کرو، اب آپ کو جنت میں لے جانا ہماری ذمہ داری ہے۔ کتنے پیر ہیں ایسے کہ جی وہ سراپا سے وہ گزارنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو فرما دیتے کعب بن اسلم جیسے صحابی کو کہ کعب آپ تم انشاءاللہ جنت میں میرے ساتھ ہی ہوگے۔ آپ نے کہا نہیں، آئینی میری مدد کرنا بکثرت سجود، کثرت سے سجدے کرنا۔ کثرت سے سجدے سے دو باتیں مراد ہیں، ایک اپنی عبادات میں کوتاہی نہ کرنا اور دوسرا اللہ کے حکموں کی پیروی کرنا۔ سجدہ یہی ہے نا کہ اللہ کے حکم کے آگے سر پر سجود ہونا، تو میں اللہ کے حکم مان کر عمل کروں۔ آپ نے کہا یہ کرو گے انشاءاللہ تو میرے ساتھ ہی ہوگا۔ انکنڈیشنل نہیں ہے کہ جو مرضی کرو، بس تم نے ہمیں پانی بھر کے دے دیا فجر پہ، آپ روزانہ مسواک لے آئے، اب آپ جنت چلے جائیں گے۔ کیونکہ یہ امت کے لیے قانون دینا تھا نا قیامت تک کے لیے، تاکہ کل ہمیں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہم تو ہر جمعرات کو ایک دیگ پکا لیتے ہیں، ہر مہینے میں ہم جناب فلاں دن منا لیتے ہیں، ہمارے تو جنت میں جانے کی کوئی رکاوٹ ہی باقی نہیں بچی، سارے کام ہم نے کر لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی اطاعت کے بغیر تم جنت میں بھی نہیں جا سکتے، اس کی میرے ساتھ وعدہ کرو۔ تو بھائی یہ آخری ساتھ ہیں آج جمعۃ المبارک کی، ایک تو آج بھی کثرت سے استغفار کیجیے اور عصر سے لے کے مغرب تک کثرت سے درود شریف پڑھیے، یہ اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ اس دن کی عصر سے لے کے مغرب تک بجائے فضول کام کرنے کے کثرت سے درود شریف پڑھیے، اس کے دوران تلاوت کا ٹائم ہے تلاوت کیجیے، استغفار کیجیے۔ یہ آج کا دن بڑا ہی قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، ویسے تو سارے دن ہی قیمتی ہیں رمضان مبارک کے، لیکن یہ جمعۃ المبارک کا دن بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے جو کمی کوتاہی اب تک ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔